ہم اس طرح سمن بکمن بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہم نے شروع کر دی ہے، کہیں ہم پر تو حملہ نہیں ہو جائے گا؟ ہم جب انڈیا ہمیں کچھ کہتا ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چین اور بھارت کے درمیان حالات کشیدہ ہو رہے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر، اور صورتحال خاصی بہتر نہیں ہے۔ اب ہم اگر بات کریں پاکستان کے حوالے سے تو 17 جون کو بھارتی فوجیوں نے جس طرح سے لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے 4 جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں انہیں شہید کیا ہے، جس پر آج عائشہ فاروقی صاحبہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا، اس پر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کو کشیدہ کر سکتا ہے؟ جنرل صاحب، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس بارے میں؟ کر سکتا پاکستان پہ اٹیک؟ دیکھیے، فی الحال میرا خیال ہے یہ معاملہ تھوڑا رک گیا۔ جو ایل او سی پہ آپ دیکھتے ہیں، یہ تو مودی صاحب کے حکومت میں آنے کے بعد سے یہ کانسٹنٹلی ایک لگاتار پروسیس یہ چل ہی رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً کیجولٹیز ہوتی ہیں ہماری ایل او سی پہ، اور ہم بھی ان کو اس طرف کرتے ہیں، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرف سے جو چائنا سے ہمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی وہاں پہ سچویشن چونکہ اسٹیبلائز نہیں ہوئی تو بھارت کی توجہ ادھر رہے گی اسٹیبلٹی کے لیے کہ جناب ہمارے تو 20 مارے گئے، ہم نے چائنا کے 45 مار دیے، تو اس سے کافی عوام میں ایک اطمینان کی لہر دوڑی کہ جناب ہم نے بدلہ لے لیا، ورنہ تو یہ 20 مارے کے اوپر بڑا مشکل پڑ جاتی مودی صاحب کے لیے۔ تو تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنی اگریسو نہیں ہیں، کیونکہ وہ دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کچھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، کچھ ادھر، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پاکستان کی طرف کو رجوع کریں۔ لیکن اس سٹیج کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ ایل او سی کو تو ہاٹ رکھیں گے، لیکن اندرونی طور پہ ان کی توجہ ان کے غلط دعووں کی، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ چائنا نے کبھی بھی کیجولٹیز کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، یہ ان کا ہمیشہ سے ایک ان کا پروسیجر ہے اور ان کی میرا خیال رویہ ہے، لیکن انہوں نے یہ ان کا ہمیشہ سے ایک ان کا طریقہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی کیجولٹیز اناؤنس نہیں کرتے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ چائنا ان کو ریبٹ کرے گا، کیونکہ وہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنے میں مودی کو ہیلپ کرے گی۔ ٹھیک ہے، مزمل صاحب۔ دیکھیں، میرے نزدیک جو سب سے اس وقت بات افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے سے انڈیا چائنا ٹینشن چل رہی ہے۔ پاکستان کا سٹانس کیا ہے؟ پاکستان کے فارن منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس پر کیا بات کی ہے؟ ہم جب انڈیا ہمیں کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً چائنا کے پاس جاتے ہیں، آرٹیکل 360 اس نے ابارٹ کیا، کچھ کیا، چائنا ہمارے حق میں بیان جاری کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہم پہلے فوراً چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس حکومت میں 8 دن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چین کے ساتھ کھڑی ہو جائے کہ جی بھارت وہاں پہ جارحانہ ہے، بھارت کی غلطی ہے اور چین ٹھیک کر رہا ہے، بھارت نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، چین اپنے علاقے میں کھڑا ہے، بھارت دار اندازی کر رہا ہے۔ ہم اس طرح سمن بکمن بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو ہم نے شروع کر دی ہے، کہیں ہم پر تو حملہ نہیں ہو جائے گا، کہیں ہمیں تو مارنی پڑ جائے گی۔ بھائی، ہم ایک ملک ہیں، ایک ایٹمی ملک ہیں، ایک ہمارا دوست ہے جس نے ہمارے ساتھ ہر برے وقت میں کھڑا ہوا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا، وہ ہمارے ہی ایک دوسرے دشمن کے ساتھ اس وقت جنگ کی صورتحال میں ہے، اور ہم ایسے چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں کہیں ہمارے ملک منہ سے کوئی ایک الفاظ نہ نکل آئے۔ یہ ہماری فورن پالیسی ہے۔ یہ عمران خان صاحب ویسے تو وہ روز جو ہے ہمیں کرونا پر مودی کے بیانات اور اس کی پالیسی بتاتے ہیں، چین پر بات نہیں نکلتی ان کے منہ سے۔ فارن منسٹر صاحب ویسے تو ہر موقع پہ ٹویٹ کرتے ہیں، چین اور انڈیا پہ ان کا ٹویٹ مجھے نظر نہیں آتا۔ آج فارن آفس کی بریفنگ بھی اس پر مکمل خاموش تھی۔ ہمارے سیولین مرے، ادھر جو چائنا انڈیا ہے اس پر واضح سٹانس پاکستان کو لینا چاہیے، ہمیں چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ملکوں کے ساتھ کب جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم آج خاموش رہیں گے تو کل چائنا خاموش نہیں رہے گا، وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہم ہر دفعہ خاموش رہیں گے۔ تھوڑی سی میرا مطلب ہے اس حکومت سے بھی بات کرنی چاہیے کہ اپنی فارن پالیسی پہ نظر ثانی کرے۔ باقی مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ودن 50 سیکنڈز مجھے اپنا کائنڈلی آنسر کیجیے گا۔ رضا رومی صاحب، یہی سوال آپ سے، تعلقات پاکستان کے ساتھ کشیدہ کر سکتا ہے بھارت؟ جی دیکھیے، وہ تو آلریڈی کشیدہ کر چکا ہے، اور یقیناً ایل او سی کے اوپر بھی آپ نے ٹینشن دیکھی، جو بیانات بھی آئے ہیں مختلف
वो सभी इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि मोदी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पाकिस्तान के साथ मुस्तकिल हॉस्टिलिटी और टेंशन को रखना उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडे के लिए अहम भी है और ज़रूरी भी है। लेकिन क्या अभी इन हालात में, जबकि एक साइड के ऊपर वो चीन के साथ नबर्द आज़मा हैं और अब वो कोशिश करें कि कुछ मामला ठंडा होकर बातचीत हो, तो दूसरी साइड पे दोनों फ्रंट के ऊपर वो करेंगे? मेरे ख्याल से अभी तो फिलहाल तो नहीं, लेकिन ये कि ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि ये उनका एक अप्रोच रही है, उनकी एक हिकमत अमली रही है इंडियन गवर्नमेंट की, और ये कोई ऐसा शवाहिद नहीं है कि ये बदल जाए आने वाले महीनों में। सही। कामरान, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? देखें, आप भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ तो हमारी दुश्मनी है ही है, लेकिन हमारा असल दुश्मन जो है वो चीन है। वैसे तो उससे कुछ के खैर की तवक्को आप नहीं रख सकते, लेकिन मौजूदा हालात में इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि मोदी कोई ऐसी हरकत करेंगे। अनिका, जख्म ठंडे करेंगे मोदी सरकार अपने, या फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदा कर सकते हैं? जहां तक बात रही भारत के पाकिस्तान की तरफ इस तरह का हमला करने, तो वो कैसे हो सकता है कि यहाँ चीन के साथ मसला हो रहा है और वो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंसे हुए हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर बात ना फेंके? तो मेरी नजर में तो यकीनन ये पहले से कशीदा ताल्लुकात को वो कंटिन्यू जरूर करेगा, रोकेगा बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के साथ, ताकि ये भी बता सके कि देखिए जी, हम तो सीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच में है, हम यहाँ पाकिस्तान से उनको जर्ब लगाएंगे। कोई ना कोई तरीकाकार तो ढूंढना पड़ेगा भारत सरकार को। लेकिन जब सादा और ठहरे हुए पानी के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं ना, तो वो रिपल्स क्रिएट करता है। ये जो ठहरा हुआ पानी है, ये हमारा नेबरहुड है जो बड़े पीसफुल तरीके से रहना चाहता है, और ये जो पत्थर है ये भारत है। भारत ने कंप्लीट रीजन को डिस्टेबलाइज करने की ठान ली है।